السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ کورونا ویکسین کے تجربات میں حصہ لینے والے رضاکاروں کو بھی بیرون ملک سفر سے پہلے کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی نیشنل ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بدھ کے روز وضاحت جاری کی گئی کہ متحدہ عرب امارات میں جن افراد کو کورونا کی ٹرائل ویکسین لگائی گئی ہے، اگر وہ افراد بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو انہیں بھی کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کئی افراد کو کورونا کی آزمائشی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ان دو گروپوں میں ایک گروپ ان رضاکاروں پر مشتمل ہے جنہوں نے جولائی میں شروع ہونے والے ویکسین کے تجربات کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، اور دوسرا گروپ فرنٹ لائن ورکرز پر مشتمل ہے جنہیں 15 ستمبر کو اس آزمائشی ویکسین کے بعد ایمرجنسی استعمال کی اجازت ملنے کے نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت ویکسین لگائی گئی تھی۔ رضاکارانہ طور پر ویکسین لگوانے والے افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد ابوظہبی میں داخل ہونے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہی افراد میں سے کوئی شخص بیرون ملک سفر کر رہا ہے تو انہیں سفر سے پہلے کورونا کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی، اور UAE پہنچنے پر ان کا ایک اور کورونا PCR ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن انہیں دیگر مسافروں کی طرح خود کو 14 دنوں کے لیے قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویکسین کے ٹرائل میں شرکت کرنے والے افراد کو ہر 14 دن کورونا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، جس کے بعد الحسن ایپ پہ ان کا سٹیٹس بطور ویکسین رضاکار کے نظر آنے لگتا ہے۔ نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے کورونا کے PCR ٹیسٹ کی شرط ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کے 28 دن بعد شروع ہوتی ہے، تاکہ ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد اس کے بعد انہیں ابوظہبی میں داخلے کے لیے کورونا کے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ بیرون ملک گئے ہیں تو انہیں UAE واپس آنے سے پہلے کورونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانی ہوگی۔ پھر UAE پہنچنے پر بھی ان کا ایک PCR ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تاہم UAE پہنچنے کے چوتھے اور 8ویں دن کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، تاہم انہیں 14 دنوں کے لیے قرنطینہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ افراد جو ویکسین کے ٹرائل میں شرکت کر رہے ہیں، نیشنل ویکسینیشن پروگرام میں بھی شامل ہیں، تو انہیں ہر 14 دن بعد کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، جس سے الحسن ایپ پر ان کا سٹیٹس ایمرجنسی یوز میں تبدیل ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے موقع پر ایک اور ریاست نے ٹریفک جرمانوں پر 50% جرمانوں کا معافی کا اعلان کر دیا۔ 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا قومی دن منایا جائے گا۔ اسی مناسبت سے رہنماؤں کی جانب سے مختلف رعایتوں اور معافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فجیرہ پولیس نے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کے 49ویں قومی دن کے موقع پر امارات کے تمام ٹریفک جرمانوں پر 50% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ تمام سیاہ ڈائس اور پوائنٹس منسوخ کر دیے جائیں گے اور تمام ضبط شدہ گاڑیوں کے جرمانے معاف کر دیے جائیں گے۔ 50% رعایت کا اطلاق بدھ 2 دسمبر سے 15 دسمبر 2020 تک لاگو ہوگا۔ پولیس کے مطابق اس رعایت کا اطلاق 1 دسمبر سے پہلے رجسٹرڈ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہوگا۔ اس میں ہر قسم کی گاڑیاں، ٹریفک کی تمام خلاف ورزیوں اور گاڑیوں کے تمام امور کا احاطہ کیا جائے گا۔ یہ مہم ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ قیمت پر اپنے ریکارڈ صاف کرنے کے لیے ایک بڑے حصے کا جرمانہ جمع کر چکے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ فجیرہ کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن حماد بن محمد الشرقی نے حکم دیا تھا، پولیس نے تمام ڈرائیوروں سے ہر ایک کی حفاظت کے لیے ٹریفک کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل عجمان اور رأس الخیمہ کے پولیس نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے موقع پر اسی طرح کا رعایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ عام طور پر متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے ایسے اعلان کیے جاتے ہیں۔ مینا پلازا کے انہدام کی تیاریاں مکمل، اور ابوظہبی میں گاڑی چلانے والوں کو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ 27 نومبر کو بروز جمعہ ابوظہبی میں مینا پلازا کے ٹاور کو منہدم کرنے کے سلسلے میں آگاہ ہوں، اور کچھ سڑکیں بند بھی ہوں گی، وہ متبادل راستوں کا انتخاب کریں۔
پورٹ زید کے علاقے کی طرف جانے والے راستے جمعے کے روز 6 بجے سے اندھام کے کام کے اختتام تک بند رہیں گے، جبکہ جمعرات کو صبح 10 بجے سے اسے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جمعرات کو مینا کے علاقے میں سڑکیں 10 بجے سے جمعہ صبح 9 بجے تک موٹر سائیکلوں کے لیے بند رہیں گی۔ متاثرہ راستوں میں شیر زید سرنگ، مینا اسٹریٹ، کالج اسٹریٹ اور ڈاکہ کے راستے شامل ہیں۔ دونوں مرحلے میں جمعہ کے روز مینا کے علاقے میں سڑکیں مسمار کرنے کا کام مکمل ہونے تک صبح 9 بجے تک سڑکیں بند رہیں گی۔ دبئی میں نوکرانی کو اپنے اسپانسر کی فیملی کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کے مد میں 6 مہینے کی سزا سنا دی گئی۔ خاتون نے خاندان کی ویڈیو بنائی اور جب اسے فون چھینا گیا تو انہوں نے اپنے اسپانسر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کے مطابق 27 سالہ نوکرانی جس کا تعلق مداگاسکر سے ہے، چاقو سے اپنے آپ کو اور اپنے اسپانسر کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے اسپانسر 48 سالہ اماراتی خاتون ہے جس نے ان سے موبائل فون چھینا کیونکہ وہ موبائل فون میں اس کے خاندان کی ویڈیو تصویریں بنا رہی تھی۔ نوکرانی کو عدالت نے جیل کی سزا سنائی جسے پورا کرنے کے بعد اسے ملک بدر بھی کیا جائے گا۔ اس سال اگست میں دبئی پولیس کو ایمرجنسی کال موصول ہوئی جس جہاں البرٹشا میں ایک علاج سے شکایت تھی۔ اماراتی خاتون کا دعویٰ تھا کہ اس کی میڈ 15 مہینوں سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے جو موبائل خریدا تھا اسے دیکھا اور اس کی تلاشی یہ اس کے کپڑوں کے اندر چھپایا گیا تھا، جس پر وہ کچن گئی اور وہاں سے چاقو لا کر مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور کہا اگر فون واپس نہیں کیا تو جان سے مار دوں گی۔ دبئی پولیس نے نوکرانی کو پولیس اسٹیشن لے گئی اور شکایت کنندہ خاتون کے مطابق نوکرانی نے اجازت کے بغیر بچوں کی ویڈیو بھی بنائی تھی اور اسے دوسروں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر بھی کیا تھا۔ موبائل میں نوکرانی کے ان گھر کے اندر اجنبی لوگوں کے ساتھ تصاویری بھی تھی۔ نوکرانی نے اعتراف کیا اس نے اپنے مالکن کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ دبئی کے استغاثہ عامہ ملزمہ پر دھمکی دینے، گھر کی پرائیویسی توڑنے اور اجنبیوں کو داخل کرنے اور اسمارٹ فون سے خاندان کے ذاتی تصاویر لے کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا جرم عائد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اونٹوں کی میراتھن کے لیے ابتدائی دور کا آغاز جمعے کو ہوگا۔ حمدان بن محمد ہیریٹیج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نیشنل ڈے کیمل میراتھن سے 6 روز پہلے اونٹوں کی ابتدائی دور 27 نومبر بروز جمعہ کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کی غیر ملکیوں کے لیے دوسری کیمل ٹریک میراتھن کی تیاری کے لیے دبئی کے المرموم کے ریس ٹریک ایک اور ٹرائل ہوگا۔ نیشنل ڈے کیمل میراتھن کی ابتدائی ریس صرف اماراتی اونٹ سواروں کے لیے ہوگی، جس میں 2 کیٹیگریز ہوں گی، جس میں سے ایک کیٹیگری میں 29 سال اور اس سے کم عمر اونٹ سوار حصہ لیں گے، جبکہ دوسری کیٹیگری میں 30 سال سے زائد عمر کے اونٹ سوار حصہ لیں گے۔ جبکہ کیمل ٹریک میراتھن تارکین وطن کے لیے ہوگی، تاہم اس میں صرف وہ تارکین وطن حصہ لے پائیں گے جنہوں نے اس سے پہلے HHC کی جانب سے منعقدہ کسی دور میں حصہ لیا ہو اور انہوں نے اونٹ دوڑ کی ٹریننگ حاصل کر رکھی ہو۔ گزشتہ سال اونٹ دوڑ جیتنے والے تمام ونرز میں 3,50,000 درہم کا انعام تقسیم کیے گئے۔ کیمل ریس ایک ورثہ ہے۔ اونٹ کی دوڑ متحدہ عرب امارات میں کھیلا جانے والا سب سے پرانا کھیل ہے، اس لیے یہ کھیل UAE کی ورثے میں شامل کیا جاتا ہے اور اسی لیے قومی دن کے موقع پر اونٹ ریس کا انعقاد کرنا UAE کی ورثے کی حفاظت کرنا قرار دیا جاتا ہے۔ HHC چیمپئن شپ کی ڈائریکٹر سواد ابراہیم درویش کا کہنا تھا کہ کیمل ریس UAE کا روایتی کھیل ہے اور نیشنل ڈے کیمل میراتھن کا مقصد اس ورثے کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ریس کے 29 سال کی عمر کے اونٹ سواروں کی ایک کیٹیگری متعارف کروائی، اس سے تمام اونٹ سواروں کے لیے مساوی مواقع پیدا ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سال 12 فروری کو ہونے والے کیمل ٹریک میراتھن میں چین، جاپان، UK، رومانیہ، فن لینڈ، USA، جرمنی اور آرمینیا کے 13 تارکین وطن نے اس ریس میں حصہ لیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں درجنوں افراد سے کئی لاکھ درہم لوٹنے والی پاکستانی خاتون ساتھیوں سمیت گرفتار۔
امارات کی ریاست عجمان میں ایک پاکستانی خاتون کو 2 ہم وطن مرد ساتھیوں سمیت فون کے ذریعے لوگوں سے فراڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فون کالز کے ذریعے لوگوں سے فراڈ کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیا کرتے تھے۔ گینگ کی جانب سے مختلف لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے مجموعی طور پر 28 لاکھ درہم کی رقوم نکلوائی گئی۔ عجمان پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ لیفٹیننٹ کرنل احمد سعید نعیمی نے بتایا، ایک ایشیائی خاتون کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی کہ کسی نے اس سے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر لے۔ اس پروسیس کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں پری 10,000 درہم کی رقم غائب ہو گئی۔ اس شکایت کے بعد عجمان پولیس نے تحقیقات شروع کی اور فراڈ میں ملوث پاکستانی خاتون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری عجمان کے علاقے النعیمیہ کے ایک رہائشی ٹاور سے کی گئی۔ ملزمان کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران پولیس نے 21 موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس کے علاوہ بینک کارڈز، نقد رقم اور زیورات بھی برآمد کر لیے۔ یہ تمام سامان فراڈ سے حاصل کی گئی رقم سے خریدا گیا تھا۔ پاکستانی گینگ کے تینوں افراد نے پولیس تفتیش میں اعتراف کیا کہ وہ فون کے ذریعے لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرانے کے نام پر اب تک 28 لاکھ درہم کی رقم ہتھیا چکے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کارروائی کے لیے انہیں سرکاری استغاثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شارجہ میں 33 نئی نجی پارکنگ لاٹس کھول دی گئیں۔ شارجہ بلدیہ نے امارات کے مختلف حصوں میں 33 نئی نجی پارکنگ لاٹس کھولنے کے لیے لائسنس جاری کر دیے گئے۔ کار مالکان اور ان پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے لیے یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں۔ شارجہ بلدیہ کے کسٹمر سروس کے معاون ڈائریکٹر خالد فلاح السویدی نے بتایا کہ بلدیہ نے اس سال 155 کار پارکنگ کے لائسنسوں کی تجدید بھی کی ہے، تاہم بلدیہ کی طرف سے پارکنگ کے لیے استعمال ہونے والے کچھ صحرائی ایریاز کو بند کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک فیملی کے لیے ساحل سمندر پر چھٹی کا دن گزارنا المناک بن گیا۔ باپ اور بیٹی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ چھٹی کا دن ساحل سمندر پر گزارنے کا فیصلہ کرنے والی بھارتی فیملی اس وقت اس المیے میں بدل گیا جب 47 سالہ باپ اور اس کی 18 سالہ بیٹی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ باپ اپنی ڈوبتی ہوئی بیٹی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا جب خود بھی ڈوب گیا۔ حادثہ شارجہ اور عجمان بارڈر پر موجود الہیرا بیچ پر پیش آیا۔ تاثرہ خاندان کے ذرائع نے نجی خبر رساں ادارے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ بھارتی ریاست کیرالہ کی رہائشی اسماعیل نے اپنے اور اپنے بھائی کے بچوں سمیت 5 بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ وہ اپنے بھائی کے بچوں اور اپنی ایک بیٹی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی بڑی بیٹی ابھی بھی ڈوب رہی تھی۔ اسماعیل نے اسے بچانے کے لیے دوبارہ پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن بدقسمتی اس بار دونوں باپ بیٹی زندہ واپس نہ نکل پائے۔ دونوں باپ بیٹی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اسماعیل کے چچا نے بتایا، پورا خاندان اس نے ساحل پر تیراکی سے لطف اندوز ہونے گیا تھا۔ کچھ بچے پانی سے کھیل رہے تھے جبکہ اسماعیل کی بیوی، بابی اور چھوٹے بچے ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حادثہ شام 4:30 بجے پیش آیا اور فیملی نے اس وقت پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری طور پر باپ اور بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دیں، لیکن 30 منٹ بعد دونوں باپ بیٹی کی لاشیں اس جگہ سے سطح سمندر پر نظر آنے لگی۔ شارجہ کی ایک رہائش گاہ میں 27 سالہ مزدور مردہ حالت میں پایا گیا۔ شارجہ پولیس نے 27 سالہ ہندوستانی کارکن کی موت کی تحقیقات شروع کر دی، جس کی لاش بدھ کی صبح الحمریہ کے علاقے میں ایک رہائش گاہ کی چھت سے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس کے مطابق آپریشن روم کو کارکن کی رہائش گاہ سے فون آیا جب اس کے ساتھی کارکنوں نے بدھ کے روز اس کی موت کا پتہ چلایا۔ حمیہ پولیس اسٹیشن سے فوجداری تفتیشی ٹیمیں اور گشتی پولیس والے جائے وقوع پہنچے تو پتہ چلا کہ لاش پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ کارکن نے خودکشی کی۔ لاش کو مزید تفتیش کے لیے القاسمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رواں ماہ کے دوران امارات میں اپنی نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی شارجہ کے المجاز میں واقع ایک ایشیائی 21 سالہ یونیورسٹی کی طالبہ کی لاش
اپنے کمرے کی چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔